اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک وطن ٹی وی کی جانب سے زاہد شہباز حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، 23 مارچ آیا اور گزر گیا۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ یہ تو ہمارے پرائمری کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب قرارداد منظور کی گئی پاکستان کے قیام کی، اور جو بانیان پاکستان تھے انہوں نے پھر اس پر انتھک محنت کی، اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ خطہ جسے پاکستان کا نام دیا گیا یہ مسلمانوں کے زیر استعمال آیا۔ اس میں ہمیں اپنی مذہبی آزادی تھی، ہم حرام حلال کی تمیز کر سکتے تھے۔ جو تکلیفیں تھیں اس وقت، جن کی وجہ سے یہ ان دانشوروں نے، غور و فکر کرنے والوں نے اپنی آئندہ نسلوں کو بچانے کے لیے ایک الگ دیس قائم کرنے کا، بنانے کا جو متفقہ فیصلہ کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آ کے تو 14 اگست 1947 کو پایا تکمیل تک پہنچ گیا۔ میں آپ کو بہت زیادہ اس پہ کوئی تاریخ سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ دن جب منائے جاتے ہیں پوری دنیا میں، بین الاقوامی سطح پہ بھی جو ساری قومیں تقریباً مناتی ہیں اپنے اپنے قومی دن، اور جب یہ تقریبات ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے یہاں پہ پریڈ ہوئی ہے، اس میں ہم نے اپنی جو فوجی دفاعی صلاحیتیں ہیں ان کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ اصل میں کوئی اور جو آرگنائزیشن ہے، کوئی ادارہ ہے پاکستان کا، وہ اتنا بڑا اہتمام نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ہماری جو قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، اس کے اگر یہ لوگ، حکومت جو آرگنائز کرے گی تو وہ اپنی تعریفیں کرے گی، اپنی چیز بتائے گی، اور قومی طور پر ہم ایک یکجا نہیں ہو سکیں گے بطور قوم، بطور ریاست۔ ہم نے یہ دنیا کو اگر بتانا ہے تو اس کا انتظام جو ہے وہ فوج ہی کرتی ہے، اور عام طور پر یہ بغیر کمنٹری کے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کرے بھی تو پیچھے بیٹھ کے لوگ اس پہ مثبت بات تشریح کرتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ چیز ایسے ہے، اس کی ہسٹری ایسے ہے۔ مگر اب میں نے دیکھا کہ اب میرے منہ سے پھر وہی باتیں نکلتی ہیں جو سٹینڈرڈ پہ پوری نہیں آتی ہیں۔ ایک بدبخت جو ایک نمک حرام، جسے اس کام کے قریب لے جایا گیا اور اس کو ایک ایک چیز کا سمجھایا گیا، بتایا گیا، ان قوتوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا پتہ کریں کہ ان کا ڈی این اے جانے بغیر ان کو وہاں تک رسائی کیسے دی گئی۔ یہ منہیٹن نیو یارک میں ایک بیٹھا ہوا ہے غدار پاکستان، جو عام طور پر اس کا سبجیکٹ ہی فوج ہوتا ہے، اور وہ انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کرتا ہے۔ یہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اس کا نام وجاد سعید ہے، جو صحافی کم بدماش زیادہ لگتا ہے، غنڈہ، سائیکل لٹکائی ہوئی ہے پیچھے۔ بس جس اپارٹمنٹ میں رہتے ہو، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کا بتاؤ کرایہ کون دیتا ہے، تمہارے کھانے پینے کے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ وی لاگ کے پیسوں سے کام نہیں چلتے۔ اور اس نے بدترین جو تبصرہ کیا ہے، 2.5 گھنٹے کا پروگرام کیا ہے، یہ اگر آپ دیکھیں، دیکھنا تو نہیں چاہیے، اس کو ویوز ملتے ہیں، مگر اگر آپ دیکھیں تو اس نے اس میں بڑی ہی بکواس کی ہے، بہت زیادہ بکواس کی ہے کہ یہ تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، اور یہ فلاں 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 چیزیں کیوں دکھا رہے ہیں۔ اس میں جو بری فوج ہے وہ جو آگے ہوتی ہے سب سے زیادہ فائدہ لینے میں، اسی کے جنرل بنتے ہیں، پھر جو ہمارا ایئر فورس ہے اس کا نمبر آتا ہے، اور بحریہ کا تو اس نے کہا بالکل یہ کنفلکٹ پیدا کرنے کی کوشش، یعنی کہ درجے دے کے تو ہماری فوج میں ایک آپس میں ایک تقسیم کا اور نفرت کا پیغام دینے کی یہ بدبخت کوشش کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ میں نے یہ خود چیزیں جا کے اسٹڈی کی ہوئی ہیں، تو اس کو کون رسائی دیتا رہا ہے، کون اس کے جو انتظامات، کھانا پینا، عیاشیاں، کلبز میں رہنا، جو میس میں، تو یہ کیوں کرتے رہے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب کسی بندے کو ہم ایسی حساس چیزوں میں لے کے جائیں تو ان کے بارے میں شور ہو جائیں پہلے کہ یہ آیا کوئی کل ہمارے نقصان تو نہیں دے گا۔ 2.5 گھنٹے جو اس نے اپنا، اس کے علاوہ معید پیرزادے کو بھی لے کے گئے، یہ عمران ریاض کو بھی اکاموڈیٹ کیا، تو یہ ان لوگوں کو آج یہ بیٹھ کے باہر اغیار کے لیے بک بک کر رہے ہیں، ان کے حق میں یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ اس نے پورے کا پورا پروگرام جو ہے وہ ہمارے اس پہ کیا ہے کہ یہ بنیادی طور پر نظریہ ہی صحیح نہیں تھا، اور پاکستان کو الگ نہیں ہونا چاہیے تھا،
یہ ساری چیزیں اس نے 1 بائی 1 2.5 گھنٹے کی بکواس ہے، کوئی تھوڑی تو نہیں، بیچ میں تھوڑا تھوڑا وہ دکھاتا رہا، اور جو ضروری چیزیں ہیں، جو جہاں پہ قوم کو ایک کرنے کی بات ہوتی، اشعار آتے، نظمیں، وہ چیزیں آتی جب قوم کو ایک کرنے کی، وہ وہاں سے اوائڈ کرتا، اور بیچ میں سے متنازع جو ڈسپیوٹڈ جو اس میں چیزیں نکال سکتا تھا، تنقیدی، وہ نکال کے دکھاتا رہا۔ تو آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب صرف رام مندر کی بابری کی تعمیر اور بابری مسجد کی جو شہادت ہے، اس کے علاوہ مودی کے پلے کچھ نہیں ہے۔ انتخاب میں وہ جانا چاہتا ہے یہ چیزیں لے کے، اور ہندوازم کو لے کے سارے کا سارا، کہ میں اس کو ہندو ریاست بناؤں گا۔ اس کو پتہ ہے کہ وہ ووٹ زیادہ ہیں، مسلم دشمنی میں جو ہندو RSS اور یہ دوسری جو ان کی تنظیم ہے، جو یہ پارٹی اس کی مودی کی، یہ اس کے ساتھ جڑے گی، تو واحد راستہ، وہ بھی مشکل بتا رہے ہیں لوگ، کہ اب وہ اس کا جو نہیں چلے گا، یہ نیریٹو جو ہے یہ فلاپ ہو جائے گا۔ مگر اس طرح کے جو باہر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کی کمزوریاں بتا کے انہیں، اور اس چیز کو ان کے حق میں کر کے حوصلہ دے رہے ہیں وہاں پہ، جیسے کسی ایک بہت بڑے لیڈر تھے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے اور انہیں مصیبتوں سے نجات دلائے، انہوں نے کہا مودی آئے گا تو امن آئے گا۔ مودی آیا تو کشمیر کا امن، وہ ادھر آ کے دستخط کر کے جو ختم کر گئے اپنے باس کے ساتھ بیٹھ کے، تو وہ اس کا انہوں نے کنڈا نکال دیا کشمیر کا، تاکہ اب جھگڑا ہی ختم کرو تو امن آ جائے گا۔ جھگڑا ختم نہیں ہوگا، یہ جب تک قراردادیں موجود ہیں اقوام متحدہ کی، یا تو وہ کہیں جی ہم اس سے دستبردار ہوتے ہیں، آپ جانے اور آپ کا کام جانے، گو کہ شملہ معاہدے میں بھی انہوں نے ہمیں مجبور کر کے لکھوایا، لکھنے والوں نے بھی، کہ یہ 2 قوموں کے درمیان مسئلہ ہے تو ہم اسے مل بیٹھ کے حل کریں گے، لیکن اس سے جو قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی نال اینڈ وائڈ نہیں ہو جاتی، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اس میں ہم نے کوشش کی، مذاکرات کے ذریعے وہ معاملہ حل نہیں ہوا، اور اب انہوں نے اس کو بھی بائی پاس کیا، اور سارے کے سارے حربے آزما رہے ہیں، اور مودی صرف اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ چیزیں کر رہا ہے۔ اور جو غداران وطن ہے، گورا ہو، پاکستان میں بیٹھے ہوں، ایک ان کا لایا ہوا بندہ جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ وہ آئے گا اور امن ہوگا، تو وہ آپ نے سارے تجربات دیکھ لیے، جنہوں نے بارڈر کھولے اور جفیاں ڈالیں، وہ ایلیجیبل ہی نہیں تھے، ان کا یہ کام ہی نہیں تھا کہ وہ ایک کرکٹ کو جفیاں ڈال کے اور اعلان کر دیں کہ یہ تمہارے باپ کا ہے اور یہ میرے باپ کا ہے۔ غلط ہوا۔ اس میں نے ایک قادیانی سے پوچھا، کیا آپ اس سے راہداری سے خوش ہیں؟ آپ کو کیا اس سے کوئی قادیان میں بھی جانے آنے کا؟ کہتا ہے جی یہ تو کام ہمارا ہو تو ہم خوش ہیں۔ ایک ونڈو کھول دی گئی ہے، دروازہ بھی بن جائے گا اس کی جگہ پہ۔ تو اگر اسی طرح ہوتا رہا، قوم کے جو مسائل ہیں وہ عوامی نمائندوں کے ذریعے اگر شروع سے حل ہوتے، تو آج ایک مضبوط پاکستان آپ کے سامنے ہوتا۔ جتنا ہم یہ گرتے چلے جا رہے ہیں، اس میں ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ میں بات تو بیسیکلی 23 مارچ کی اور یہ وجاہت سعید کی کرنا چاہ رہا ہوں، مگر میں یہ آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ بانیان کا فیصلہ بالکل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درست تھا۔ آگے جب یہ چیزیں آئی ہیں، تو جب یہ اینٹ جو ہے یہ ٹیڑھی رکھی گئی، یہ مارشل لاؤں کا رواج ڈالا گیا، اور ڈکٹیٹروں نے اس کی گردن پہ بیرونی طاقتوں کے ذریعے یہ سوار ہوئے۔ آپ کے سامنے ہے، یہ قائد اعظم صاحب نے جب کہا تھا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، تو یہ کھوٹے سکوں کا کام تھا کہ وہ ان کو محترمہ مادر ملت جو فاطمہ جناح تھی، ان کو شکست دی گئی۔ کس نے دی؟ ان کے بارے میں کیا کیا کہا گیا؟ تو ہمیں ان کی اولادیں جو ہیں، اب ایوب خان کی جو پوتا ہے، بڑا اچھل اچھل کے چمک چمک کے باتیں کرتا ہے، اس کے منہ سے جمہوریت کی باتیں جائز ہیں؟ ایسے لوگوں کو تو بین ہونا چاہیے کہ وہ ان عوامی اداروں میں نہیں آ سکتے جب تک کہ وہ اپنے باپ دادا کی غلطیوں کی معافی نہ مانگیں۔ کم از کم ایسے لوگوں کو قبروں سے نکال کے پھانسی دینی چاہیے جنہیں سر عام معاف کر دیا گیا۔ معافی کی تو آگے بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جیسے کسی نہ کسی کو ہر بار نکال دیا جاتا ہے،
وہ اپنا کک لگا کے پھر اس کو لے لیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے کچھ شرائط پہ۔ اسی طرح پھر یہ سنا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، معافی تلافی ہوگی وقتی طور پہ بیماری کے بہانے، مگر ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کو بچانا ہے۔ بنانے کا تو ہمیں پتہ ہے، جو بنا گے وہ ہسٹری سے کوئی ایک لفظ بھی جو ہے وہ آپ تاریخ کو نہیں بدل سکتے، اور جغرافیہ اگر بدلا ہے تو وہ بھی انہی کی وجہ سے بدلا ہے ہمارا، جن کو وہ اچھے نہیں لگتے تھے۔ آج بھی ہم جب انہیں دیکھتے ہیں، یہاں پہ میں بنگالیوں میں جاتا ہوں، ان کو میں نے ان کی اسٹرنگتھ دیکھی ہے، خاص طور پہ بزنس کی، اور یہ جو نیو یارک سٹی میں ان کی سروسز کی جو ٹکٹیں لگانا، سارے کے سارے بنگالی جو بزنس وہ آپس میں کرتے ہیں اس طرح سے جڑ کے، کہ یہ جو جوش کا فارمولہ ہے کہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لو، جاب کم بزنس زیادہ۔ اور سٹی کے مین علاقے میں کنال سٹریٹ پہ ان کی تقریباً 50 دکانیں، جو سب سے زیادہ پروفٹ والا بزنس ہے گفٹ شاپ، میں نے وہاں پہ وزٹ کیا اور 50 دکانیں تھیں۔ میں نے کہا پاکستانی اور انڈین کتنے؟ انہوں نے کہا 1 یا 2۔ تو قومیں ترقی کر گئیں جب انہوں نے حق کے لیے کھڑا ہونا سیکھا، اور ان کو بتایا کہ ہم کالے سوکھے ہوئے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ تو اسی طرح یہاں کے بھی لوگوں کو انسان سمجھا جائے، اور کالے نیلے پیلے اور یہ نہ بتایا جائے کہ یہ جی پٹھان ہے، اور یہ جو ہے اپنا بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ دوسرا ہے کوئی اور، جو اپنا ساری چیزیں اس طرح کر کے پنجابی تقسیم نہ کی جائے، قوم کو ایک کیا جائے۔ اور ایسے جو لوگ ایسے دنوں پر بکواس کرتے ہیں، ان کے وہاں پہ جو سوشل میڈیا کی ریچ ہے، ایکسیس ہے، اس پہ پابندی لگائی جائے، اور انہیں پاکستان لے جا کر سبق سکھانے کی، ان کی اوقات میں رکھنے کی، اگر ان کے کوئی ڈاکومنٹ ہیں ان تمام کے، جو بھی باہر بیٹھ کے یہ حیدر مہدی کینیڈا میں بک بک کرتا ہے، وہ راجہ ہے کوئی، میجر خود کو کہتا تھا، کہتے ہیں ان کے تو ٹائٹل وغیرہ لے لیے ہیں، اسی طرح اور جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں ان کے نام لے کے انہیں مشہور نہیں کرنا چاہتا، شہباز گل ہو گیا، محیط پیرزادہ ادھر بیٹھا ہے، بہت سے بکھرے ہوئے ہیں، کچھ پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں رہائی دو، اور یہ جو رہا ہو گئے ہیں یہ ان کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہ انہیں بتاتے ہیں کہ جیسے چین میں کوئی تاجر گیا تو اس نے کہا اپنے طوطے سے کہ بتاؤ بھائی تمہارے لیے میں چین سے کیا لاؤں؟ تو اس نے کہا کہ میرے لیے کچھ نہ لانا، بس چین کے طوطوں کو میرا پیغام دینا کہ تم ادھر آزاد فضاؤں میں پھرتے ہو اور تمہارا بھائی جو ہے وہ پنجرے میں بند ہے۔ تو جب اس نے ایک درخت پہ بیٹھے ہوئے طوطوں کو یہ پیغام دیا، چائنا میں گئے ہوئے تاجر نے، تو وہ ایک ان میں سے گر کے تو نیچے پھڑک گیا۔ تو اس نے آ کے اس کو بتایا کہ میں نے تمہارا پیغام دیا اور طوطا جو ہے نا وہ گر کے مر گیا۔ تو وہ ادھر ادھر ہوا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا تو وہ طوطا جو ہے مرا ہوا پرندے اس میں پڑا تھا اپنے پنجرے میں، تو اس نے اس کو نکالا اور باہر کی طرف پھینکا، تو وہ پھینکا تو وہ اڑ گیا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ طوطے نے مجھے پیغام دیا تھا۔ اپنے طوطوں کو جب آپ پیغام دیتے ہیں تو وہ آپ کو بھلائی کا راستہ بتاتے ہیں، اور یہ جو یہاں سے بیٹھ کے ان آزادیوں کا مزہ لے رہے ہیں، وہ وہاں پہ پھڑکتے صرف ویوز پہ گزارا کرتے، ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ خدا کے لیے اگر ان اداروں میں کوئی انہیں سپورٹ کر رہا ہے تو انہیں پہچانے، جو محب وطن پاکستانی ہیں، بڑے وسائل ہیں آپ کے پاس، یہ پریڈ آپ نے اتنی بڑی کی ہے، اربوں کی پریڈ ہے، اور یہ صرف قوم کو اور دوسری دنیا کو بتانے کے لیے کی ہے کہ ہمارے پاس یہ صلاحیتیں ہیں، ہم اپنا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ یہ ایک دفاعی صلاحیت ہے، تو باقی جو صلاحیتیں ہم میں آنی تھی، معاشی صلاحیت کہاں ہے؟ کبھی اس کا ہم مظاہرہ کر سکے، کاش۔ معاشی کس نے کرنے دینی ہے ہمیں یہ چیزیں؟ جب آئی ایم ایف ہم پہ ساری پابندیاں لگاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کھوتی جو ہے وہ بورڈ تھلے ہی آ جاتی ہے، بار بار جا کے اسے بجلی کا بل اور گیس یاد آتی ہے، تیسری چیز کوئی راستہ کمائی کا اسے نظر نہیں آتا۔ کمائی کے راستے بہت ہیں، ٹیکس نہیں دے رہے لوگ، بزنس کر رہے ہیں، کما رہے ہیں۔ خدا کے لیے نچلی سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پہ یہ چیمبر بنائیں، جیسے یہاں پہ امریکہ میں بنے ہوئے ہیں، سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہ ایک جڑ جائیں۔ ان کو کمپیوٹر وغیرہ، ہمارے جو 1 کروڑ کے جو لوگ کہتے تھے کہ نوکریاں دیں گے، وہ 2-3 کروڑ بھی ہو سکتی ہیں۔ مقامی جو بچے ہیں، جو ان کو کورس 2-3 مہینے کا کروا کے
ادھر ہی کمپیوٹر بنائیں، ادھر ہی ان کو سکھائیں، دکانداروں کو سکھائیں، تھوڑا سا رجسٹر میں جو الیکٹرانک یہ جو ہوتی ہے ڈیوائس، ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں رجسٹر، اس میں سارا کچھ رنگ ہو پروڈکٹ، اور ٹیکس جو ہے یہ مقامی سطح پر جائے اور وہاں پہ کوئی ترقی کے آمدن کے راستے کھلیں، ٹریننگ دیں۔ ساری کی ساری کمائی جب تک اسٹیٹ کے علم میں نہیں آئے گی اور آپ کو ٹیکس نہیں ملے گا تو آپ یہ کرتے رہیں گے۔ اور یہ کرپشن والے نہیں ہونے دیتے اس طرح کا کام، کوئی بھی جو بھی حکومت آئے یہ کرپشن والے یہ کام نہیں ہونے دیتے۔ خدا کے لیے مضبوط کرنا ہے پاکستان کو، ایک مراعات ختم کریں، دوسری کرپشن ختم کریں، اور 1 سال کے اندر اندر اگر آپ یہ رزلٹ نہ آئے تو آپ مجھے پکڑ لیں، آپ IMF کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ہم کتنا قرضہ دیں۔ تھوڑا سا ڈسپلن جو ہے نا وہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کون کرے گا؟ کوئی حکومت تو کرے گی نا۔ اب کسی کو تو شرم آنی چاہیے نا، ہاتھ پھیلاتے ہوئے جا کے بیٹھتے ہوئے مسکینوں کی طرح، اور وہ کیا کہتے ہیں عربی میں، وہ جو انہوں نے مسکین ہی غالباً کہتے ہیں، تو ان کو تو عربی سمجھ بھی آتی ہے، شہباز شریف کو بھی آتی ہے، دبئی میں رہے ہیں، اپنے جو صدر صاحب ان کو بھی آتی ہے، ہمارے حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ چکر لگاتے ہیں۔ تو آپ وہاں پہ کچھ کریں، خود کفیل ہونے کی کوشش کریں، خاص طور پہ قرضوں میں یہ کریں آپ کام۔ بے شک آپ یہ جو کھڑا کریں، آپ ان کو اپنی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کا مظاہرہ کریں، دکھائیں، لوگوں میں حوصلہ بڑھائیں، مگر جو کام کرنے والے ہیں 3 کام ہو جائیں، کرپشن ختم ہو جائے اور مراعات جو ہیں یہ ختم کریں، یہ بہت زیادہ ہے، ایکسٹرا ہیں۔ تنخواہیں اچھی بھلی ہیں، جن کی کم ہے ان کی بہتر کریں، اور کرپشن ختم کریں، مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، اس سے بہت سارا ڈسپلن آ جائے گا، لوگ اپنے ٹائم پہ آفیسز میں جائیں۔ ایسے دنوں کے موقع پر اس طرح کے عہد کیے جاتے ہیں، یہ آپ نے کر لیا ہے، مگر سائیڈ لائن پہ بھی کچھ چیزیں ہونی چاہیے تھی، اس طرح کی تقریبات بھی۔ آج بھی 2 تقریب یہاں پہ ہو رہی ہیں، مگر اس طرح کے لیکچر سنتا کون نہیں۔ ایک وہ علی زئی صاحب ہیں ہمارے، پاکستان ہاؤس انہوں نے بنایا کونیا لینڈ پہ، وہاں پہ میں جا رہا ہوں۔ ایک ہمارے پولیس والے جو پاکستان کی لا انفورسمنٹ والے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، وہاں میں آج نہیں جا سکوں گا، گزشتہ میں نے ان کی تقریب میں شرکت کی تھی۔ تو رمضان المبارک کی جو کافی ساری تقریبات ہو رہی ہیں، کو کل بھی ہو رہی ہے، تو جانا ہوتا ہے، لوگ ملتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھا پیغام ہمارا لوگوں تک پہنچے، جس میں ہم آپس میں جڑیں، اور کوئی اور بھی تجویز سامنے آئے، اگر اس سے اچھی کوئی تجویز ہے وہ بھی سامنے آئے، خدا کے لیے کوئی سنیں اور سمجھیں اور پھر اس پہ عمل بھی کریں۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ بیٹھا ہے، کہتے ہیں خشک باتیں کرتا ہے، چلو یار چھوڑو، میڈیا پہ وہ سوشل میڈیا پہ اتنی دلچسپ چیزیں آ رہی ہیں، 90% ننگی عورتیں آ جاتی ہیں جب آپ کو خبر لگانے لگتے ہیں۔ خدا کے لیے پاکستان میں اس پہ بھی پابندی لگائیں۔ اور یہ جو بڑے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں مالکان ان کے سوشل میڈیا کے، اور جو ان کے جو انڈین جو خاص طور پہ ان کے بڑے وہ CEO اور یہ وہ بنے ہوئے ہیں، جو ہمارا کشمیر کا لفظ اور فلسطین کا لفظ اس پہ پابندی لگا کے پوری خبر ہمارے پیج ہی ریڈ کر دیتے ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے بڑی یہاں پہ باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی کریں گے باتیں انشاءاللہ۔ یہ جو ابھی تھوڑا بہت رہتا ہے اس کا بھی، یہ جو یہاں پہ جو انہوں نے واشنگٹن میں جو واشنگ مشین لگائی پاکستان کا لانڈری کرنے کی، اس پہ بھی ابھی باتیں ہیں، جہاں پہ 150 کے بندے یہ لا کے انہوں نے نعرے لگوائے عمران خان کو رہا کرو، ہیں ریلیز۔ تو یہ کون لوگ تھے، ان کی کیا ریپوٹیشن ہے؟ جب تک ایک فریق موجود ہی نہیں ہے آپ اس کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ ہماری ایمبیسی کا کام ہے کہ اس طرح کا پروگرام ہو رہا ہے وہاں پہ پاکستانی بھی کھڑا کریں، اندر نہیں کر سکتے باہر کریں، نعرے اندر نہیں لگنے چاہیے۔ وہاں پہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، ان کا پروگرام ہے، اس میں جو انہوں نے یہ بک بک کر کے زیادتی کی ہے، جوتے بھی پڑنے لگے تھے۔ شہباز گل کو ہمارے ایک بہت ہی وہاں پہ متحرک جو کارکن ہیں PTI کے، ان کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی، تو کر کے بات کی، جانی بشیر سیالکوٹ کے ہمارے جاننے والے ہیں، اچھے سلام دعا ہے۔ تو وہ اگر شروع کرتے تو وہاں پہ اس پہ اور بھی ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے اپنا حصہ ڈالنا تھا، اور ان لوگوں کا یہاں پہ اب وہ وقت نہیں رہی ہے۔ یہ صرف اپنے آقاؤں کے جو اس پہ لقموں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو باقی جو ہے PTI کے جو اصل کارکن جنہوں نے عمران خان کو ہیرو گردانا یا جو بھی ٹریپ ہوئے جیسے بھی ہوئے، تو وہ اب اس سحر سے نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ زاہد شہباز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔